قائد ملت اسلامیہ قائد ابن قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں وہ مائک پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. حضرت الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ اجتماع جو فارغ التحصیل طلباء کی دستار فضیلت کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، آپ کی اور ہم سب کی سعادت ہے کہ اللہ تعالی نے اس طرح کے مبارک اور روحانی اجتماع میں ہمیں شرکت کا موقع دیا. اللہ تعالی اپنے دین کی نسبت سے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اس میں ہماری شرکت کو ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنا. بزرگان محترم، آپ حضرات نے علماء کرام کی تقریریں سنی ہیں اور شاید صبح کی نماز تک سننی پڑیں گی. اس دوران آپ حضرات نے ممتاز قرآن کرام کی تلاوت بھی سنی، جس نے یقیناً ان فضاؤں کو پرکیف بنایا. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آج 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی تازگی میں اضافہ ہی ہوا ہے، اس کی تازگی میں کوئی کمی نہیں آتی.
اور قیامت تک اس کی یہ تازگی برقرار رہے گی۔ میرے محترم دوستو، رات کافی بیت چکی ہے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تو میرے لیے توبہ شکن ثابت ہوئے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سخت گرمیوں میں صوبہ سندھ کا دورہ کیا تھا، اور پھر میں نے سوچا کہ شاید ہم اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور سندھ والوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، پھر آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن آج پھر اس شدید گرمی اور حبس کے ماحول میں اتنا بڑا اجتماع یقیناً آپ کے لیے ایک بڑا امتحان بھی ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس امتحان میں آپ ثابت قدم بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دور پوری امت مسلمہ پر کرب و ابتلا کا دور ہے۔ ہم نے تاریخ میں امت مسلمہ کے انتہائی دردناک واقعات پڑھے اور سنے، بڑے بڑے امتحان اس امت پر آئے اور گزر گئے، لیکن آج اس کرب، اس مصیبت و الم کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا انقلابات اور تغیرات کے زد میں ہے، اور مسلمانوں کی سرزمین جنگ کی سرزمین بن گئی ہے، آگ اور خون کی سرزمین بن گئی ہے۔ امتحان اور ابتلا اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران امت مسلمہ کے مقابلے میں امریکہ اور مغربی استعمار کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اپنی مظلوم امت کی مظلومیت کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ یہ کرب بالائے کرب، یہ ستم بالائے ستم ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران آج امریکہ اور مغربی دنیا کی ڈگڈگی بجا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے ہر موقع پر عالمی استعمار کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کیا، اور اس دور میں جبکہ حکمران بھی عالمی استعمار کے سامنے جھک جاتے ہیں، لیکن جمعیت علماء کے یہ سرفروش نوجوان آج اتنے بڑے استعمار کے مقابلے میں امت مسلمہ کے شانہ بشانہ کھڑی۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! میرے محترم دوستو، یہ وقت تفصیلی گفتگو کا نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں ہم نے ذرا حالات کو دیکھنا ہے۔
ہمارا یہ بھی طرح امتیاز رہا ہے کہ ہم نے مسئلے کو پیچیدہ بنانے میں کردار ادا نہیں کیا، بلکہ پیچیدہ مسئلے کے حل میں کردار ادا کیا۔ ہم نے کسی کو جنگ کی راہ نہیں دکھائی، لیکن امن کی تلاش ہر سو کی۔ امن کی تلاش کے لیے ہم ہر ایک کے دروازے پہ گئے، لیکن جدوجہد کی دنیا ہے، جدوجہد جاری رہی، جدوجہد ہماری ذمہ داری، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے روزگاری یہاں کا مستقل مسئلہ ہے، جاگیرداری کی شہنشاہیت ہے، سرمایہ داری کا عفریت ہے، جس نے غریب انسان کی روزی چھین رکھی ہے۔ غریب کی باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن ہم بنیادی مسئلے کا حل نہیں سوچتے۔ ہم غریب کی بے روزگاری کی بات کرتے ہیں، ہم غریب کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم غریب کی مظلومیت کی بات کرتے ہیں، لیکن سرمایہ دار اور جاگیردار کا ایک چھوٹا سا طبقہ جو اس ملک کی معیشت پر سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے، ہمارا ملکی نظام اس ظالم اور جابر طبقے کو تو تحفظ دیتا ہے، لیکن غریب انسانیت کو تحفظ نہیں دے سکا۔ ہم نے سیاست کی ہے، جاگیرداری اور سرمایہ داری مرد آباد کے نعرے پر، تحفظ بھی اسی کو بخشا ہے۔ ہم نے سیاست کی ہے غریب کے نعرے پر، غریب کے خون پسینے کا ہم نے نام لے کر سیاست کی دکان چمکائی، لیکن ظلم کے پہاڑ بھی ہم نے غریب پر توڑے۔ ہم سیاست کے اس تضاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم قول و فعل کے اس تضاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے یہی بات کی لوگوں سے کہ آؤ ہم مل کر چلتے ہیں۔ اس قوم کے اتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل کہ کوئی پارٹی اکیلے اس کو حل نہیں کر سکتی۔ آؤ قومی جذبے سے ہم اس قوم کے مسئلے کو حل کریں، اس کو مشکل اور بحران سے نکالیں۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے سیاستدانوں کے قومی سطح کا کردار کی بات الیکشن سے پہلے کی تھی، الیکشن کے بعد نہیں۔ ہم نے ملک کی قومی قیادت کو اس کے قومی کردار کا احساس گزشتہ انتخابات سے پہلے دلایا تھا۔ انتخابات کے بعد جب اس قومی کردار کی ضرورت پڑی تو ہم نے سب سے پہلے اس پر لبیک کہا۔ آؤ مل کر چلتے ہیں، پارٹی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہیں، ایک قومی جذبے سے ملک کو آمریت سے نکالتے ہیں، ایک قومی جذبے سے
پاکستان اور اس پورے خطے کو عالمی استعمار کے شکنجے سے نکالتے ہیں، اور قوم پر جو غلامی کا ایک نیا طوق اس کے گلے میں آ پڑا ہے، ایک بار پھر غلامی کی اس طوق کو نکال باہر پھینکتے ہیں۔ چنانچہ جب ہمیں حکومت میں شرکت کی دعوت دی گئی تو ہم نے یہی باتیں کی۔ معاہدہ ہوا، باقاعدہ دستخط ہوئے اس کے اوپر۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس سے باہر بات نہیں کر رہے۔ ہم نے کہا جنرل مشرف نے ایک ٹیلی فون پر پالیسی بنائی تھی، سیاسی لوگ کہتے ہیں اسے یو ٹرن لیا تھا، یکدم سا پلٹا کھایا اس نے راتوں رات۔ ایک ٹیلی فون پر ڈھیر ہو گیا، امریکہ کے اتحادی ہونے کا اعلان کیا۔ ہم نے آج حکومت بناتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، ہم سب جمہوریت پسند ہیں، ہم آمریت کے تمام اقدامات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آئیں، امریکہ کا اتحادی ہونے کا فیصلہ کس نے کیا؟ پارلیمنٹ تو موجود نہیں تھا، عوام کی منتخب حکومت تو نہیں تھی، ایک فرد واحد نے پوری قوم کو، 16 کروڑ عوام کو امریکہ کی جولی میں پھینکا۔ پاکستان کے مستقبل کو امریکہ کے رحم و کرم کے حوالے کیا۔ آج تو جمہوریت ہے، آج تو پارلیمنٹ ہے، آج تو عوام کی حکومت ہے۔ آؤ ہم اعلان کریں کہ پاکستان نام نہاد دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں امریکہ کا اتحادی نہیں۔ مانا کہ اس نے ہمیں دلدل میں پھنسایا، مانا کہ دلدل سے نکلنا مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن اس کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ ترکی ہم سے کوئی طاقتور ملک نہیں، مغربی دنیا کے لیے جو حاجت مندی ترکی کی ہے وہ شاید ہماری نہیں ہے۔ 70 سال سے یورپی یونین کا رکن بننے کی جتن کر رہا ہے، اور آج تک اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہی امتحان اس پر بھی آیا تھا۔ جیسے ہم ان کی ضرورت بن سکتے ہیں، سو وہ بھی ان کی ضرورت بن سکتا تھا، لیکن اس کی پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں، اور حکومت نے امریکہ کو صاف جواب دیا کہ میری پارلیمنٹ نے قبول نہیں کیا۔ آؤ ہم اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں تمام پارٹیاں موجود ہیں، اسے موقع دے کہ وہ اس موضوع پہ بحث کریں، اور پھر اجلاس بلایا جائے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، وہ بھی خفیہ اجلاس، اور اس میں بریفنگ ہمیں فوج نے دی، وہ فوج جس نے
عالمی دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے اتحادی ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اس نے اپنے فیصلے کا جواز ہمیں منوانے کے لیے اپنا پورا زور لگایا۔ وزارت داخلہ وہی وزارت داخلہ ہے جو پچھلے دور میں تھی، اس کا انتظامیہ تبدیل نہیں ہوا، اس کا سیکرٹری داخلہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا۔ اس نے ہمیں بریفنگ دی، سابقہ فیصلے کے جواز کے لیے اس نے پورے جتن کیے اور پوری پارلیمنٹ میں ان کے تمام تر دلائل کا جواب صرف جمعیت علماء اسلام نے پیش کیا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان۔ اللہ نے ہماری مدد کی، پورے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی نے قرارداد بنائی، متفقہ قرارداد بنائی، اور وہ متفقہ قرارداد پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر پاس کی۔ آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، جب نئی حکومت بنی تو جناب وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک پالیسی بیان دیا، اور اس میں اس نے کہا کہ ہماری پالیسی کی بنیاد 3 Ds ہوں گی۔ ABCD ہے نا، 3 D، یہ ہماری پالیسی کی بنیاد ہے۔ ڈائیلاگ یعنی مذاکرات، ڈیولپمنٹ یعنی ترقیات، ڈیٹرنس یعنی طاقت کا استعمال، یہ 3 باتیں ہیں۔ لیکن جب پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد وجود میں آئی اور جس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس نے پہلی D کی منظوری دی یعنی مذاکرات، اس نے دوسری D کی منظوری دی یعنی ترقیات کی، لیکن تیسری D کو اس نے قرارداد سے باہر پھینک دیا۔ ایک راستہ متعین کیا کہ ہم نے سیاسی حل ڈھونڈنا ہے، ہمیں مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اب ذمہ داری تھی حکومت کی کہ وہ خارجہ پالیسی تبدیل کرے، اندرونی خلفشار سے نکلنے کے لیے نئی حکمت عملی بنائے، لیکن اس نے کمیٹی سے کہا کہ سفارشات بھی آپ مرتب کریں۔ 5 مہینے ہمیں لگے اس قرارداد کی بنیاد پر سفارشات کو ترتیب دینے میں۔ اس کمیٹی کے اندر صرف مختلف الخیال جماعتیں نہیں تھیں، متضاد الخیال جماعتیں، اس کے باوجود سفارشات متفقہ مرتب ہو اور پارلیمنٹ کو حوالے کر دیں۔ جب آپریشن شروع کیا گیا، سوات کا آپریشن، تو ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ جمہوریت والے لوگ، آپ پارلیمنٹ کی بالادستی والے لوگ، آپ سیاست والے لوگ، کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ پارلیمنٹ نے ایک سمت متعین کی ہے، پارلیمنٹ نے ایک راستہ متعین کر کے دیا ہے۔ ایک سیاستدان کو، جمہوریت کے علمبردار کو، پارلیمنٹ کی بالادستی کے علمبردار کو کیا پڑی ہے کہ وہ GHQ کے طے کردہ راستے کی پیروی کر رہا ہے اور اس کی حمایت کر رہا ہے؟ جب ہم نے اس پر احتجاج کیا
واک آؤٹ کیا تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آرمی چیف آپ کو بتلائے گا، بریفنگ دے گا اور یہ بتائے گا، آپ کو مطمئن کرے گا کہ اس آپریشن کی ضرورت کیوں پڑی۔ جب ہم نے اس بات پر تنقید کی کہ یہ فیصلہ جی ایچ کیو کا ہے، یہ پارلیمنٹ کا نہیں ہے، تو وزیر اعظم نے کہا نہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا آپ کا فیصلہ ہے تو پھر آپ مجھے سمجھائیں نا، پھر آرمی چیف مجھے کیوں سمجھائے؟ سمجھانے کے لیے اس کو بلا رہے ہو کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیا مجبوری تھی، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا، آپ نے نہیں کیا۔ ایک اخبار والے نے مجھے کہا کہ ایک ٹی وی چینل پر مجھ سے سوال کیا کہ صدر بھی کہتا ہے فیصلہ ہمارا ہے، وزیر اعظم بھی کہتا ہے فیصلہ ہمارا ہے، آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ جی ایچ کیو کا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر صدر اور وزیر اعظم ان دونوں کو سامنے دماغ میں رکھ لو، صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب یہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے بتاؤ؟ کیا کہیں گے؟ آج وہ مردان اور ثوابی اور جلوزی میں کیوں کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ٹھنڈی دنیا کے لوگ گرم ترین موسم میں کیوں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ اس کی کم از کم تحقیق تو ہونی چاہیے۔ ہماری عدالتیں آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلے پر سو موٹو از خود نوٹس لینے کی بات کرتی ہے۔ ملک میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اتنے بڑے واقعے پر ہم مطالبہ کر رہے ہیں تحقیقاتی کمیشن بناؤ۔ اب تک تحقیقاتی کمیشن کیوں نہیں بن رہی؟ اس کے اوپر ایک جائز مطالبہ ہے ہمارا۔ پھر میڈیا سے کہا جاتا ہے کہ ان کے بیان مت لو، ان کے موقف کو پرچار مت کرو، ان کی بات لوگوں تک مت پہنچاؤ۔ تو ہمارا آج بھی یہی موقف ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم غیر مسلح جدوجہد کی بات کرتے ہیں، ہم پہاڑوں میں لڑنے والے لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ اسلحہ رکھ کر آئین کے دائرے میں جس طرح جمعیت علماء اور دوسری دینی قوتیں جدوجہد کر رہی ہے ان کے ساتھ جدوجہد میں شامل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ میں خود والا اسلام نہیں چاہیے، وہ تو چلو غلط ہو گیا۔ آپ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، قانون ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئین کی روح سے اسلامی قانون سازی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ مجرم ہیں تو جو لوگ پارلیمنٹ کے ذریعے سے قانون ساز اداروں کے راستے سے قوم کو شریعت دینے کے لیے تیار نہیں، کیا وہ مجرم نہیں ہوں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ہم نے اس کا احساس دلایا کہ جناب آپ کو پارلیمنٹ کے راستے سے اسمبلیوں کے راستے سے قانون سازی کرنی ہوگی، جمعیت علماء اسلام کے منشور کی بنیاد پر نہیں، دیوبندی بریلی اور شیعہ سنی کے مسلک کی بنیاد پر نہیں، کسی دینی جماعت کے منشور کی بنیاد پر نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل جو آئینی ادارہ ہے اس کے متفقہ سفارشات کی بنیاد پر ہم آپ سے قانون سازی مانگتے ہیں۔ کون سا ناجائز مطالبہ ہے؟ کوئی زبردستی نہیں کر رہے، ہم آپ کو اپنی آئینی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں بنیادی مسئلے کی حیثیت رکھتی ہیں کہ آج کی پارلیمنٹ نے جو قرارداد پاس کی ہے، آج کی پارلیمنٹ نے جو سفارشات طے کی ہیں، خارجہ پالیسی اور داخلی حکمت عملی اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی طاقت پارلیمنٹ سے باہر فیصلے کرتا ہے، پارلیمنٹ کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنے ذاتی فیصلے لا کر ملک میں سیاست کرتا ہے، میں برملا کہتا ہوں، میں پارلیمنٹ کے ساتھ ہوں، میں پارلیمنٹ کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں، میں جی ایچ کیو کے فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا۔ اور پھر میں جانتا ہوں
کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حقائق کیا ہیں۔ اصل چیز مدارس کو نشانہ بنانا ہے، اصل چیز پاکستان میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا خاتمہ کرنا ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا کو قلق ہے اس بات کا، بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ پاکستان کا معاشرہ مذہبی معاشرہ کیوں ہے۔ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں جو پاکستانی مسلمان بستے ہیں ان کی عام زندگی مذہب کے تابع ہوتی ہے، ان کے رسم و رواج مذہب کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ امریکہ کو ہمارا مذہبی معاشرہ قبول نہیں ہے، لیکن اس کو اندازہ ہے کہ اس معاشرے کو مذہبی اور اسلامی معاشرہ بنانے میں دینی مدرسے کا کردار ہے، مسجد کا کردار ہے، مولوی کا کردار ہے۔ اس لیے اس کو نشانہ بناؤ، اس کو اشتعال دلاؤ، وہاں نوجوان رہیں، ان کو بھڑکاؤ، ان کو مجبور کرو کہ وہ بندوق کی طرف جائیں، پھر ان کو دہشت گرد کہو، پھر مدرسوں پر بمباریاں کرو۔ کہتے ہیں مدرسے، مجھے آپ بتائیں کہ ہنگو میں مولانا مفتی دین اظہر جو ہمارے ضلعی امیر ہیں، جو شہر کے مدرسے کے اندر مدرس ہیں، اس وقت بھی مدرسے میں پڑھا رہے تھے۔ ایک اکیلا شخص جو گھر اور مدرسے کے بیچ میں آتا جاتا رہتا ہے، پولیس کے ذریعے آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں، تھانے آپ اس کو بلا سکتے ہیں، لیکن اس کے گھر پر بمباری کی گئی اور اس کے گھر کے 6 خواتین بشمول ایک چھوٹے بچے کے، ان کے گوشت کے چیتڑے اڑ گئے اور 8 خواتین اس میں زخمی ہو گئی، اور جو خواتین شہید ہوئی ہیں ان کے گوشت کے ٹکڑے پورے محلے کے گھروں میں بکھری ہوئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کر بوری بھری گئی اور پھر اس کو چارپائی پہ رکھ کر ان کا جنازہ پڑا گیا۔ اس طریقے کی وحشت اگر طالبان وحشت کرتے ہیں، اگر طالبان اس وحشت کے مجرم ہیں جہاں اس قسم کی بمباریاں ہوتی ہوں، آپ بتائیں کہ اس معاشرے میں ہمارے افواج پاکستان کا امیج کیا بنے گا؟ دینی مدرسے کے اوپر بمباری کرنا سٹل ایریا میں، کون سا معاہدہ تم نے ان کے ساتھ کیا جو انہوں نے توڑا تھا؟ کون سے مذاکرات تم نے ان کے ساتھ کیے تھے جن کا انہوں نے پاس نہیں رکھا تھا؟ وہ تو جمعیت علماء کے لوگ تھے، وہ تو اس مدرسے کے استاد تھے جس کا تعلق جمعیت علماء کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، جن کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، جو سیاست کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایک دینی مدرسے سے تعلق رکھتا ہے اور پاکستان میں اسلامی نظام کی بات کرتا ہے۔ تم نے ان کے گھروں پر بمباری کر کے ان کے بچوں کے گوشت کے ٹکڑے پورے محلے میں پھیلا دیے۔ یہ مناظر ہیں جناب والا، احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ فوج کا امیج خراب ہوتا ہے، میں فوج کو عزت دیتا ہوں، یہ پاکستان کی فوج ہے، کل پاکستان کا دفاع اس نے کرنا ہے، میں اس کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن جس راستے پر وہ جا رہے ہیں میں اس راستے کو عزت کا راستہ نہیں سمجھتا۔ میں اس راستے کی ترغیب دوں گا اور دعوت دوں گا جو اس کے وقار اور عزت کا راستہ ہے۔ ہم نے کوئی ڈنڈے نہیں اٹھائے ہوئے، کوئی بندوق نہیں اٹھائے ہوئے، زبان سے دلیل کی قوت سے بات کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں بنیادی طور پر پالیسیاں بدلنی ہوں گی، ہمیں بیٹھنا ہوگا اس کے لیے، ہمیں ملک کو ان حالات سے نکالنا ہوگا، صرف ملک کو نہیں پورے خطے کو نکالنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں پورا خطہ پاک ہو جائے امریکہ سے، خطے کے مفادات کا تحفظ ہو۔ میں نے بحیثیت کشمیر کمیٹی کی چیئرمین کے اسلامی دنیا کی سربراہوں کی تنظیم کو بھی آواز دی، میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ یہ پورا خطہ مسلمانوں کا ہے، اس پورے خطے کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے۔
آپ نے چین کو بھی سمجھانا ہوگا، آپ نے انڈیا کو بھی سمجھانا ہوگا، آپ نے روس کو بھی سمجھانا ہوگا۔ اس کے لیے ہماری اپنی ایک آواز ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ حکومت میں بھی ہیں اور آپ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہم ہی ہیں کہ حکومت میں رہنے کے جو روایات ہیں پرانی، کہ جو حکمران چاہیں ہاں میں ہاں ملاؤ، ہم نے ان روایات کو ختم کر دیا۔ ہم جہاں بھی ہوں گے اپنی بات کریں گے، حزب اختلاف میں چلے جائیں گے، وہاں بھی تو قاف اور نون ہے، وہ بھی تو آپریشن کی حمایت کر رہی ہے، پھر وہاں کیا کریں گے؟ جہاں بھی ہم ہیں ہم نے اپنی ترجیحات کی بات کر دی۔ ابھی ہم مایوس نہیں ہیں، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا آغاز بھی ہو چکا ہے، پریزیڈنسی میں پیپلز پارٹی اور ہماری گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گھر کے اندر رہ کر گھر والوں سے کہیں کہ سیدھا راستہ لے لو۔ اپوزیشن میں جا کر تو پھر ایسا ہوگا جیسے ہم پڑوسی کے گھر میں آواز دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی حکمت عملی پہ چلنے دیں۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ اس دن کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ میں کہ جی میثاق جمہوریت اس کا ایجنڈا ہوگا، 17ویں ترمیم اس کا ایجنڈا ہوگا، صوبائی خود مختاری اس کا ایجنڈا ہوگا۔ تو ہم نے کہا کہ اسلامی قانون سازی اس کا ایجنڈا ہوگا۔ آپ حمایت کرتے ہیں یا نہیں ہمارے؟ نعرہ تکبیر! اسلامی انقلاب! قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان! جمعیت علماء اسلام! نعرہ تکبیر! اسلامی قانون سازی کو ایجنڈے پر رکھنا ہوگا، ورنہ جمعیت علماء اسلام پھر ایسی کمیٹی کا حصہ نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہم نے اختیار کیا، جس پہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور جمعیت علماء پوری امت کے موقف کی وکیل ہے، پورے پارلیمنٹ کی موقف کی وکیل ہے، پوری قوم کے مذہبی اور دینی جذبات کی وکیل ہے، اور آئین کے حوالے سے، آئین سے ماورا پارلیمنٹ کے حوالے سے جمہوری دائرے کے اندر رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ کردار رہے گا اور پوری قوم متحد ہوگی انشاءاللہ اس پر۔ کہتے ہیں صاحب یہ تو صرف جمعیت والے مذہبی لوگ، مذہبی پارٹیاں، یہ مشرف بھی کہا کرتا تھا کہ مذہبی جماعتیں، مٹھی بھر لوگ۔ کوئی مٹھی بھر لوگ بات نہیں ہے۔ ہماری آواز آج بھی امت مسلمہ کی آواز ہے، ہماری آواز آج بھی پاکستان کے 16 کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے۔ لیکن میڈیا پہ جتنا تم اپنا پروپیگنڈا کرتے ہو، 100 میں سے 1% آپ ہمیں حق دیں کہ ہم میڈیا کے ذریعے اپنی بات لوگوں کو پہنچا سکے، پھر دیکھتے ہیں کہ پبلک آپ کے ساتھ جاتی ہے یا ہمارے ساتھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جدوجہد جاری رہے گی، یہ جنگ جاری رہے گی، اسلام کے تحفظ کی، مدارس کے تحفظ کی، قال اللہ اور قال الرسول کے تحفظ کی، اور اسلامی معاشرے کے تحفظ کی، اور اس میں پوری قوم کو شانہ بشانہ لے کر آگے چلیں گے۔ ملک کی بقا اور استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب ساتھی آرام اطمینان سان کافی علماء کرام موجود ہیں، ہم جا خطاب تھی نا انشاءاللہ اللہ سے تمام جزائے خیر دے۔ باقی صرف 2 گھنٹہ ونی بچائیں، بکلا کہاں پورے اطمینان سان انشاءاللہ وہندو عالمن صبر جو تقریر تھی۔
हाणे बिला ताखीर असांजे सिंध जो मुमताज़ आलिम दीन खतीब इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम जो मुजाहिद रहनुमा हजरत मौलाना अब्दुल रहीम पठान साहब हींअर हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम पठान साहब जंगो खिताब थींदो सब साथी आराम इत्मीनान सां वेहनि ऐं काफ़ी असांजा आलिम सगुरा ऐं बुजुर्ग मौजूद आहिनि इंशाअल्लाह 2 कलाक तव्हांखे आराम इत्मीनान सां हिन इजलास में शरीक थियणो आहे फजर जी अज़ान खां बाद में इंशाअल्लाह दुआ थींदी ऐं फजर जी नमाज खां बाद में साथियुनि खे इजाज़त मिलंदी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम पठान साहब जंगो ही खिताब शुरू थियो